اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ سری لنکا کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی بری طرح بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، بہت بگڑ چکے ہیں، اور سری لنکا میں جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کو عوام نے آگ لگا دی ہے، اور عوام جو ہے وہ سری لنکا کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گھس گئی ہے۔ ان کے کمروں میں وہ ان کے نوجوان سری لنکن جو ہیں وہ ریسلنگ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور اسی طرح جو ان کا صدارتی محل ہے اس میں لوگ گھس گئے ہیں۔ اس میں جا کر لوگوں نے سوئمنگ پول میں جا کر نہانا شروع کر دیا اور ہر چیز توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور بہت برے حالات ہیں۔ سری لنکا کے جو اس ٹائم پہ حالات ہیں وہ اس قدر بگڑ چکے ہیں کیونکہ سری لنکا کی گورنمنٹ کے پاس پیٹرول خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں، ان کی اکانومی ڈیڈ ہو چکی ہے، مائنس پہ جا رہی ہے، اور جو عوام ہے وہ اس قدر غم و غصے کا شکار ہے کہ ان کو کوئی حل نہیں نظر آیا، اور وہ نکلے اور انہوں نے جلاؤ گھراؤ کا جو ہے وہ طریقہ اپنا لیا۔ اسی طرح پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں سری لنکا کی ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ وہاں پر حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں، اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے۔ مگر دوسری طرف الحمدللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے اس قوم پر کہ ہم بہتر ہیں، مگر خدا نہ خواستہ جو اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے حالات کر دیے ہیں، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، جو ایک لوور کلاس اور مڈل کلاس ہے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ وہ لوگ جو 500-600 روپے کا ایک کلو گھی کیسے لیں، جن کی دہاڑی جو ہے وہ شاید بمشکل وہ 1000 روپیہ نہیں کماتے دن میں، وہ کیسے سروائیو کریں؟ جن کو جو روزگار، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جن کی تنخواہوں میں صرف اور صرف 15% اضافہ کیا ہے انہوں نے، اور مہنگائی 200% تک اوپر لے گئے ہیں، وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے پڑے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ غم و غصے کا شکار ہو چکے ہیں، پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ خدارا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ اس عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، وہ بہتری نہیں کر سکتی، وہ صرف اور صرف اپنے کیسز سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ایک رجیم چینج کا جو پلان کیا تھا، وہ اپنے کیسز ختم کیے، انہوں نے FIA ختم کی، انہوں نے نیب ختم کی، یہ وہ اپنے لیے کر رہے تھے۔ اس قوم کا بھی سوچ لیں، یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کل کو یہ قوم بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ آپ لوگوں نے تو بیگ پکڑنے اور باہر بھاگ جانا ہے، جیسے نواز شریف باہر بھاگا ہوا ہے، وہ آ نہیں رہا، جس کا علاج پچھلے 4 سال سے نہیں ہوا، اس کے پلیٹلیٹس ہی کم ٹھیک نہیں ہوئے، جس کی شوگر ہی ٹھیک نہیں ہوئی، جنہوں نے آج تک اتنے 35 سال کے اقتدار میں ایک ایسا ہاسپٹل پاکستان میں نہیں بنایا جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ آج وہ باہر بھاگے ہیں، یہ شہباز بھی باہر بھاگ جائے گا، یہ حمزہ بھی باہر بھاگ جائے گا، کیونکہ ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ تو انہوں نے لوٹ کر باہر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو حکومت یہ رجیم چینج کر کر جو یہ کر رہے ہیں اور عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور آگے کا پلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو، مگر اب یہ قوم بہت سمجھدار ہو چکی ہے، یہ بالکل اب تم لوگوں سے ماموں نہیں بننے والی۔ یہ اس امپورٹڈ حکومت سے اس قوم نے حساب لے کر ہی رہنا ہے۔ جیسے عمران خان بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ضمنی الیکشن پہ فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے، اس طرح یہ اب دھاندلی کرنا بھی ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اور جو حالات جا رہے ہیں، یہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، چوری کی، ڈکیتی کی، راہزنی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام جب بھوکی مرے گی، جب عوام کو بھوک پڑے گی، جب روزگار نہیں ہوگا، جب انکم نہیں ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر لوگ یہی کریں گے، لوٹ گھسوٹ ہی ہوگی۔ اور جب حکمرانوں اور عوام کے بیچ میں فاصلہ آ جاتا ہے، جب حکمران جو ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہے تو ایک غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، گیس نہیں ہے تو ایک غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے تو ایک غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، مہنگائی ہے تو ایک غریب آدمی کے لیے ہے۔ ان لوگوں کے لیے، ان سرمایہ داروں کے لیے، ان گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، خاص کر جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کے لیے نہ پیٹرول کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ تو سرکاری مہمان ہیں، ان کو تو پیٹرول بھی فری ملنے ہیں، ان کو تو بجلی بھی فری ملنی ہے، ان کو تو پے بھی بہت بڑی بڑی ملنی ہے، اس لیے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک عام آدمی کو فرق پڑ رہا ہے۔ اور جب یہ فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، پھر عوام غصے کا
وہ اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے، پھر عوام جو ہے ان اشرافیہ سے، ان حکمرانوں سے خود جواب لیتی ہے۔ تو خدا را اس ملک پر، اس قوم پر رحم کریں اور اس ملک کو اس نہج تک نہ لے کر کے جائیں جب عوام جو ہے وہ فیصلے خود کرنے لگ جائے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، خدا را اس ملک پر رحم کریں، اور اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو چاہیے فل فور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، اور جو بھی عوام کا منتخب نمائندہ ہو وہ آئے اور آ کر اقتدار میں بیٹھے اور اس عوام کی بھلائی کے لیے فیصلے کرے۔ جب تک پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا، اور یہ جتنا لیٹ ہوگا اتنا نقصان ہوگا، اس ملک کا نقصان ہوگا، جو کہ بالکل ناقابل برداشت ہے، ہمارے اداروں کے لیے بھی، ہمارے لوگوں کے لیے بھی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگائیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے آگے بڑھیں اور کوئی بہتر فیصلے کریں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں، اور پھر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور اب یہ قوم، یہ نوجوان، یہ یوتھ پھر کھڑی ہو گئی ہے اس ملک کو امپورٹڈ حکومت سے بچانے کے لیے، رجیم چینج جو انہوں نے کی ہے اس سے بچانے کے لیے۔ یہ نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بزرگ کھڑے ہو گئے ہیں، ہماری بہنیں کھڑی ہو گئی ہیں، ہماری مائیں کھڑی ہو گئی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس لیول پہ ملک کو نہ لے کر جائیں کہ یہ عوام خود فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔